اور میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب آج رات کو میری فلائٹ ہے لندن کے لیے، تو تمام دوست میرے ساتھ رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ جو دوست مزید رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، اور ہمارے سے یہ پریس کارڈ بھی جنہوں نے بنانا ہے، یہ صحافت والا کارڈ قانونی ٹی وی کا، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، تصویر بھیجیں اور شناختی کارڈ بھیجیں۔ اور گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، وہ گرمی کی چھٹیوں کے بعد لگے گا۔ قانونی مشورے آپ نے جو بھی ہمارے ساتھ کرنے ہیں پورے پاکستان میں، کوئی بھی قانونی مشورہ ہو اور برطانیہ میں بھی، تو آپ ہمارے ساتھ قانونی مشورہ مفت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ہر طرح کی جناب سہولت دیں گے۔ اور لندن میں آپ نے کافی پینی ہے یا پلانی ہے، مجھے میسج کریں، ہم انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آج جنگ اخبار میں خبر چھپی ہے جناب کہ حالیہ جنگ کے دوران، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، یہ دیکھ لو، حالیہ جنگ کے دوران پاکستان نے پٹرول اور ڈیزل کی مد میں 72 ارب روپے کا منافع کمایا ہے۔ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ یہ خبر چھپی ہے ایک رپورٹ میں کہ جناب حالیہ جنگ میں جو اتار چڑھاؤ آیا ہے نا، تو پاکستان نے 72 ارب روپے کا منافع کمایا ہے۔ کس سے؟ اپنی غریب عوام سے۔ اور ظالموں کتھے گیا وہ نعرہ، ظالموں قاضی آ رہا ہے، نعرہ لگا سی نا ایک دفعہ، ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اپنے ہی عوام سے آپ نے کاروبار کیا ہے۔ یہ رپورٹ تو بڑی خطرناک ہے سر، یہ رپورٹ بڑی خطرناک ہے۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، میں نے پہلی دفعہ یہ بات اٹھائی ہے اس کے اوپر کہ غریب عوام سے آپ نے ان کی عید کی خوشیاں بھی چھین لیں، اور 72 ارب روپیہ کا منافع کمایا ہے تیل کی مد میں۔ دوستو، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اب اس کے اوپر ہم کیا کریں؟ یہ حکومت ہے، گورنمنٹ فار دی پیپل، ٹو دی پیپل، بائی دی پیپل۔ یہ حکومت جو ہوتی ہے نا، وہ عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام سے ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہیں سے بھی کوئی عوام کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر آج اخبار میں چھپی ہے، تو اس کے اوپر تبصرہ میں پہلی دفعہ یہ قانونی ٹی وی پہ کر رہا ہوں۔ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ کرو ذرا آپ بھی کمنٹس کرو، یہ اپنی حکومت ہے یا انگریز کی حکومت ہے جس نے پاکستانی عوام کے خون پسینے کو نچوڑ کے تو 72 ارب روپیہ کما لیے؟ دیکھا جو ہم نے مڑ کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ میں نے پٹرول کی بات کی، سب سے پہلے جناب علی میں قانونی ٹی وی کی طرف سے تمام حاجی جنہوں نے حج کی، جن کو سعادت ہوئی ہے، ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جو حاجی جناب آج شام کو ہمارا یہ ویلاگ دیکھیں گے، وہ کمنٹس بھی کریں اور ہماری طرف سے مبارکباد بھی قبول کریں۔ آج ماشاءاللہ جناب حج کا جو عرفات میں خطبہ تھا وہ بڑا زبردست تھا، انسانیت کے حوالے سے ہمیشہ ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی مسلمان یا کوئی وہ نہیں ہوتا، وہ تمام انسانیت کے لیے ہوتا ہے، رحمت للعالمین کے حوالے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا وہ سب انسانوں کے لیے ہے، رہتی دنیا تک۔ اس میں کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، غیر مسلم نہیں، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سب کو کھلاؤ پلاؤ، غریبوں کا خیال کرو، اور کوئی تمیز نہ کرو کہ ہمارے پڑوس میں کون سا مذہب والا رہتا ہے۔ یہی ہے نا، یہی تعلیمات ہے۔ تو یہ حاجیوں کا حج مبارک ہو،
اور آج وہ مزدلفہ جائیں گے. 2 نمازیں انہوں نے نماز ظہرین وہ کٹھی پڑھ لی ہیں. عصر اور ظہر کی نمازیں کٹھی پڑھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ نمازیں پڑھ لی ہیں اور مزدلفہ جائیں گے اور صبح جناب علی قربانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری یہ بھی نیک سعادت ہے. حج جو ہے وہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے, 5 رکنوں میں سے سب سے بڑا رکن ہے. لیکن یہ صرف اس کے لیے جس کو حسب توفیق ہے, جس کو توفیق ہے اس کے لیے یہ حج ہے, ٹھیک ہے جی. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے, یہ ہے, ٹھیک ہے سر جی. اچھا, اس موقع پہ حج کے موقع پہ بڑے بڑے لوگوں کے میسج آئے ہیں, لیکن میں آپ کو سب سے پہلے سنواتا ہوں. ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب, حسن مجتبیٰ خامنائی, اس نے کہا کہ اب انشاءاللہ امریکہ کے اڈے خلیج میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ہم نے امریکہ کو وہ سبق یاد کروایا ہے, وہ تھپڑ رسید کی ہے. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ تھپڑ رسید کیا ہے. اب اس کی سپریمیسی ہم نے ختم کر دی ہے, ختم کر دی ہم نے اس کی سپریمیسی. اس کی جو بادشاہت تھی نا, اس کا آمر ڈکٹیٹر ہونا, یہ سب ہم نے ختم کر دیا ہے. اور اسی دوران شہباز شریف صاحب کا بھی میسج آیا ہے, بڑا زبردست میسج آیا ہے. اور امریکی ڈرون بھی ایران نے مار گرایا ہے, اور امریکہ نے جو حملے کیے ہیں اس کے جواب میں امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے, ہچکچائیں گے نہیں, ہم اس کا جواب دیں گے. امریکہ نے کہا ہے کہ یورینیم ساڈے حوالے کرو, تو ایران نے کہا ہے سوچنا بھی نہیں بھائی, سوچنا بھی نہیں کہ تاڑے حوالے کرو, ہم کوئی تمہارے غلام ہیں, یہ انہوں نے کہا ہے جناب علی, ٹھیک ہے. اچھا, اگلی جو بات ہے نا دوستو, میرے خیال ہے امریکہ کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے, دشمنی بھی نہیں رکھنی چاہیے. وہ کون سے پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ جی گھوڑے دے اگوں بھی نہ لنگو تے پچھوں بھی نہ لنگو. انہوں نے کہا کیوں؟ کہندا پچھوں لت مار دے تے اگوں چک مار دے. یہ ایسا ہی ہے, ٹرمپ جو ہے نا ایسا ہی ہے, یہ دوستی کے قابل نہیں ہے. سر انڈیا کو بڑا فخر تھا اس کی دوستی پہ, اس نے آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہیں اور روز ہی انڈیا کو سنانے لگ گیا ہے کہ جناب آج 6 گرائے گئے ہیں, آج 7 گرائے گئے ہیں, آج 8 گرائے ہیں. اور ابھی جو ہمارے اوپر انہوں نے بم گرایا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. ابراہم ایکارڈ کیا ہے, اس کو پہلے 4 ملکوں نے مانا ہوا ہے, دبئی, بحرین اور انڈونیشیا وغیرہ, مراکش, انہوں نے. تو اب یہ اس میں سے کہاں سے نکل آیا جی؟ پاکستان نے واضح موقف اپنایا ہے اس کے اوپر. مجھے پوچھ رہے تھے پاکستان کا کیا موقف ہے. پاکستان کے ایک تو خواجہ آصف کا بیان آیا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم ابراہم ایکارڈ کے اوپر عمل کریں, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. اور دوسرا ہمارے جو فارن آفس ہے اس سے جواب آیا ہے کہ جناب ہم کسی صورت بھی فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. پہلے 1967 کے مطابق 1967 میں جو فلسطینی ریاست تھی اس کو تسلیم کیا جائے, اس کی حدود و قیود مقرر کی جائیں اور پھر اگلی بات کی جائے. یہ بڑا واضح انہوں نے بیان دے دیا, ہمارا فارن آفس نے بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے. کل جب اس نے کہا نا کہ جناب علی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو سارے کانفرنس کال ہو رہی تھی, سارے ٹیلی فون بند ہو گئے ایک دفعہ. تو ٹرمپ کہتا ہے کوئی کال پہ ہے کہ نہیں ہے. یہ اتنی بڑی فضول بات انہوں نے کی ہے, اس کا کوئی جو ہے نا وہ سر پیر نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سر جی دوستوں کے ساتھ ہماری محبت ہے, پیار ہے.